اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ودخول الجنہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم علمنی الکتاب والحساب. اللهم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت. اللهم خذ بیدی. پیارے بچوں، آج ہم لوگ میتھمیٹکس کا کام جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور اب کیمسٹری 10th کلاس چیپٹر نمبر 2 جس کا نام ایسڈز اور بیسز اینڈ سالٹس ہے، اس کے لیکچر نمبر 4 کو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. اور لیکچر نمبر 4 میں ہم لوگ آج پڑھیں گے کچھ تھیوریز اباؤٹ دا ایسڈز اینڈ بیسز. تو ابھی تک پیچھے جو میں اگر ریکال آپ کو کرواؤں تو میں نے آپ کو ایسڈ رین پہ جو ہے وہ ایک اچھی خاصی سیر سر ہم نے گفتگو کی تھی اس کے اوپر. اور نیکسٹ ہم نے ڈیمیجز آف ایسڈ رین پڑھے تھے اور اس کے بارے میں ہم نے بات کی. پھر ڈیمیجز آف اسموکنگ دیکھا ہم نے، اور دین پراپرٹیز آف ایسڈ اینڈ بیسز. اور اب ہم بات کر رہے ہیں RNS کانسیپٹ آف ایسڈ اینڈ بیسز. RNS کا کانسیپٹ آف ایسڈ اینڈ بیسز، اور پیچھے آپ نے ہیمفری ڈیوے کا کانسیپٹ دیکھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے پھر لیوائزے کا کانسیپٹ یاد آیا نہیں ہے؟ تو ہیمفری ڈیوے نے کیا کہا تھا کہ جو اصل ایلیمنٹ ہے رسپانسبل فار دا پراپرٹیز آف ایسڈس، یہ لیوائزے نے کہا تھا کہ بائنری کمپاؤنڈز آف آکسیجن جو آپ کو ایسیڈک سولوشن دے واٹر میں، دے آر سیڈ ٹو بی وٹ، دے آر سیڈ ٹو بی دا ایسڈس. لیکن ہیمفری ڈیوے نے کیا کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے. کچھ ایسے بھی کمپاؤنڈز ہیں جن کے اندر کیا ہوتا ہے، آکسیجن نہیں ہوتا لیکن وہ ایسیڈک سولوشن دیتے ہیں. تو پھر اس نے سجیسٹ کیا کہ ایسیڈک کریکٹر آف ایسڈز از ناٹ ڈیو ٹو دا پریزنس آف آکسیجن، دیٹ از ڈیو ٹو دا پریزنس آف ہائیڈروجن. تو اسی تھیوری کی بیسس کے اوپر پھر کانسیپٹ دیا کس نے، RNS نے. تو آج ہم RNS کی تھیوری پڑھنے جا رہے ہیں بچے. RNS کے مطابق جی اے سبسٹانس دیٹ آئنائزز ان واٹر ٹو پروڈیوس دا H پازیٹیو آئن از کالڈ وٹ از کالڈ این ایسڈ. پھر سن لو، آئنائزیشن کی ڈیفینیشن یاد ہے ہی نہیں یاد؟ یاد ہے؟ سمپل سی بات ہے، دا پروسیس آف آئن فارمیشن، آئنس کا بننا آئنائزیشن کہلاتا ہے. یا یہ کہہ دیا جائے کہ دا سپلٹنگ اپ آف دا کیا سپلٹنگ اپ آف اے سبسٹانس انٹو اٹس آئنس when it is dissolved in water or it is in its molten state is called what is called the ionization. The simplest definition of ionization is this, that the process of or the conversion of a substance into its ions is called what is called ionization. آپ نے کیا کیا، غور سے سنیے. آپ کے پاس کھانے کا نمک کا، آپ نے اس کو ڈیزالو کر دیا NaCl، کوئی چارج نہیں ہے، یہ ڈیزالو فارم میں نہیں ہے. جیسے ہی آپ نے پانی میں ڈیزالو کیا، Na پازیٹیو الگ ہو گیا اور Cl نیگیٹو کیا ہو گیا. تو دس از کالڈ آئنائزیشن. نہیں سمجھ آیا؟ دا پروسیس آف سپلٹنگ اپ آف اے سبسٹانس انٹو اٹس آئنس when it is dissolved in the water or it is in its molten state is called ionization. تو یہ سبسٹانس ڈیفینیشن کس کی کر رہے ہیں؟ ایسڈ کی. ایسڈ کیا ایک سبسٹانس ہے، یہ بچے یہاں سے ڈیفینیشن آ رہی ہے آپ کی. یہ سبسٹانس دیٹ آئنائزز ان واٹر ٹو پروڈیوس واٹ، ٹو پروڈیوس H پازیٹیو آئنس از کالڈ این ایسڈ. اور اس کی ایگزامپل میں کیا دے دیا آپ کو، ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے. جیسے آپ اسے پانی میں ڈیزالو کریں گے، H پازیٹیو آئن الگ ہو جائے گا، Cl نیگیٹو آئن الگ ہو جائے گا. بچے آواز نہیں آپ کی آ رہی، کوئی رسپانس نہیں ہے آپ کی طرف سے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کی؟
نیکسٹ آرگینک ڈیفینیشن آف بیس ہے جی. تو یہاں پہ جو ڈیفینیشن آ رہی ہے بیس کی, سبسٹانس دیٹ آئنائزز ان واٹر ٹو پروڈیوس دا OH نیگیٹو آئن. دونوں ڈیفینیشنس کے سارے ورڈز سیم ہیں, صرف فرق کس میں, H پازیٹیو ہو تو ایسڈ ہوتا ہے, OH نیگیٹو ہو تو بیس ہوتا ہے. تو ایک سبسٹانس جو واٹر میں آئنائز ہو کے آپ کو H پازیٹیو آئن دے, دیٹ از کالڈ دا ایسڈ اکارڈنگ ٹو آرگینک تھیوری. اور ایک ایسا سبسٹانس جو پانی میں ڈیزالو ہو کے آپ کو OH نیگیٹو آئن دیتے ہیں, ہم اسے بیس کہتے ہیں. اور اس کی مثال میں آپ نے NaOH کو لے لیا, دیکھیں OH پہلے سے موجود ہے, جیسے بھی اس کو واٹر میں ڈیزالو کریں گے آپ کو Na پازیٹیو اور OH. اب بچے آپ میرے سے ایک سوال یہاں پوچھ سکتے ہیں ان دونوں ریئیکشنز کو دیکھ کے. اگر آپ نہیں پوچھتے تو میں خود پوچھوں گا, مجھے بتائیں کیا آپ کو کوشچن پوچھنا چاہیے یہاں پہ مجھ سے. کوئی کوشچن بن رہا آپ کا؟ ڈیفینیشن دونوں کی سمجھ آ گئی ہیں؟ بولتے نہیں آ گئی ہیں؟ کوئی بل آتا ہے بولنے پہ. ڈیفینیشن دونوں سمجھ آ گئی ہیں. اب میرا ایک سوال ہے, میں نے ایگزامپلیں بھی آپ کو سمجھا دی ہیں. کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ آپ کو؟ مجھے ایک مسئلہ ہے, میرا ایک کوشچن بنتا, آپ کا نہیں بنتا. تو اگر آپ نہیں پوچھتے تو پھر میں پوچھوں گا. کوئی کوشچن بنتا آپ کا؟ نہیں بنتا. جناب آپ کا کوشچن بنتا کوئی؟ نہیں بنتا. میرا بنتا. دیکھیں جناب, ٹھیک ہے آئنائزیشن ہو رہی ہے, پانی میں ڈیزولوشن ہو رہی ہے, لیکن ڈبل, ٹھیک ہے, ڈبل ہاف ایڈڈ ڈبل ایرو کی یوز کر رہے ہیں ہم لوگ, یا ہاف ایڈڈ ڈبل ایرو کا جو استعمال ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ریئیکشن کیا ریورسیبل ہے, ایسا ہی ہے. اور یہ ریئیکشن بھی کیا ریورسیبل, ایسا ہی ہے نا. تو یہ لکھنے کی یہاں پہ کیا ضرورت تھی؟ ویسے میں اپنی باتوں میں جواب دے چکا ہوں آپ کو, آج میں آپ کو پھنسا نہیں پایا. تو کیا سمجھ آ رہا ہے ان دونوں ریئیکشنز کو دیکھ کے؟ چلیں یہ بھی مان لیا دونوں ریئیکشنز ریورسیبل ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ہاں, ریٹ آف بچے بھائی جب ایکویلیبریم اسٹیبلش ہوگا دونوں کے ریٹس برابر ہو جائیں گے, فارورڈ اور ریورس میں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاف ایڈڈ ڈبل ایرو جو ہے, اس کے استعمال سے آپ کو کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا یہ ریئیکشن کمپلیٹ ہے؟ نہیں نا. تو یاد رکھنا بیٹا, ہر ایسڈ کی آئنائزیشن کیا ہوگی؟ اپ ٹو این ایکسٹینٹ ہوگی. سمجھ آیا نہیں؟ یا کچھ حد تک ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایسڈ کمپلیٹلی آئنائز ہو جائے یا ایک بیس کمپلیٹلی آئنائز ہو جائے. ایک خاص حد تک وہ آئنائز ہوں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایکویلیبریم اسٹیبلش ہو جائے گا. میری بات نہیں سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ آ گئی نا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ریورسیبل ہیں. آئنائزیشن کا جو پروسیس ہے ایسڈس کی اور بیسز کی, دس از دا ریورسیبل ریئیکشن. اور ایک خاص وقت کے بعد پھر ایکویلیبریم اسٹیبلش ہو جائے گا اور مزید آئنس نہیں بنے گا. اب آپ کو چیک کیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا جو آپ نے ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آ گئی ہے. یہ دیکھیں ایگزامپلس دے رہے ہیں آپ کو, سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اب دیکھیں HCl پانی میں آئنائز ہوا, آپ کو H پازیٹیو دیا, Cl نیگیٹو دیا, سوڈیم آئنائز ہوا, Na پازیٹیو دیا, OH نیگیٹو دیا. اب یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وچ سبسٹانس ان دا فالوئنگ ریئیکشنز آر ایسڈز اینڈ بیسز. تو یہ H پازیٹیو پروڈیوس کیا ہے اس نے. بیٹا یہ پازیٹیو کا سائن ہے, میں پڑھ کے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایسڈ ہے بیس ہے؟ ایسڈ ہے. جی جناب رانا صاحب یہ بتائیں یہ ایسڈ ہے بیس ہے؟ جناب راجہ صاحب یہ ایسڈ ہے بیس ہے؟ اور یہ ایسڈ ہے کیوں؟ OH آئن پروڈیوس کر رہا ہوں آئنائزیشن. اور یہ بھی کیا پڑھا کر رہا ہے؟ یہ منہ نہیں, ایسا اس کو پڑھنا. یہ دیکھیں یہ پوٹاشیم ہے, اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ یہ نائٹرک ایسڈ ہے HNO3, ٹھیک ہے. اور یہ کون سا ایسڈ ہے؟ سلفیورک ایسڈ, ٹھیک ہے. اور یہ پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ اور یہ امونیم ہائیڈروکسائڈ. بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ تو یہ دونوں بیسز ہیں. پرابلم کسی بچے کو ہو تو مجھ سے پوچھ لو. جناب یہ آپ کی سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز تھی, تو میں نے اب آپ کو کرا دی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو آپ نے بتا دینا HNO3 پروڈیوسز H پازیٹیو آئن آن آئنائزیشن ان واٹر, سو دیئرفور اٹ از دا. تو میں آپ کو بندہ آپ سے پوچھ لے وائی HNO3 از ایسڈ, تو کیا جواب دو گے؟ آپ نے کہنا HNO3 از ایسڈ, از این ایسڈ بیکاز اٹ پروڈیوسز دا H پازیٹیو آئن آن آئنائزیشن ان واٹر.
نہیں سمجھ آیا؟ دے دیں گے جواب اس کا. سملرلی H2SO4 تو مطلب بولے KOH بیس کیوں ہے تو جواب دینے کا اٹ پروڈیوسز دا OH نیگیٹو آئن آن آئنائزیشن ان واٹر سو دیئرفور اٹ از دا بیس. کلیئر ہوا؟ نیکسٹ جناب کچھ کامن ایسڈس جو ہم اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں اور آپ کے بک میں ان کی ایگزامپلس دی گئی ہیں. یہ ٹیبل 10.2 shows some common acids and table number 10.3 shows some common bases. So some common acids کون کون سے، ان کے فارمولے کون سے ہیں، آپ سے بیٹا پوچھا جا سکتا ہے آپ کے پیپر میں، آپ کے ٹیسٹ میں. تو مجھے ایٹ لیسٹ 4 کامن ایسڈس کے نام بتائیے، ان کے فارمولے بتائیے اور ان کے یوزز بتائیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میرا کوشچن یہ ہوگا رائٹ ڈاؤن دا نیم آف 4 common acids, their formulae and their uses. تو یہ ٹیبل نمبر 10.2 جو ہے یہ آپ کا بہت زیادہ کام آئے گا وہاں پہ. سمجھ آ گیا؟ سب سے پہلا ایسڈ کون سا جی؟ ہائیڈرو کلورک ایسڈ. فارمولا کیا Cl ہے. سمجھ آ گیا؟ کیوں کلورین کی ویلنسی 1 ہے اور ہائیڈروجن کی بھی کیا 1 ہے، تو 1 1 لکھا ہوا. اب اچھا پہلی چیز یہ کلیننگ آف میٹل میں یوز ہوتا ہے. کہاں یوز ہوتا ہے؟ ہاں کبھی کبھی آپ کے اوزاروں کو زنگ لگ جاتا ہے، لگتا ہے نا جیسے دیواروں کو، یہ آپ کے دروازوں کو زنگ لگا ہوا تھا، تو یہ زنگ کو اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسے نیوٹرلائز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو لگاتے ہیں جس چیز کو زنگ لگا ہوتا ہے تو زنگ اچھا جب زنگ اترے گا تو کون سا ری ایکشن ہوگا؟ لوہے کا زنگ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ لوہے کا زنگ کیا چیز ہے؟ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ میں نے آپ سے کیا پوچھ لیا؟ لوہے کا زنگ کیا چیز ہے؟ لوہا جب آکسیجن سے ری ایکشن کرتا ہے تو Fe2O3 بنا. دس از دا رسٹ. یہ لوہے کا آکسائڈ ہے. اور آپ کو یاد ہے میں نے جب کہا تھا کہ جب میٹل کے آکسائڈ کے ساتھ کیا، میٹل کے آکسائڈ کے ساتھ ایسڈ ملے گا، کوئی بھی ایسڈ، تو کتنی چیزیں بنیں گی؟ 2 چیزیں، سالٹ پلس ہائیڈروجن. بچے میٹل کے ساتھ بنتی ہے کیونکہ یہاں پہ آکسیجن اویلیبل ہے، پر وہ ہائیڈروجن جو ہے آکسیجن سے مل کے واٹر بنا دیں گے. سمجھ آیا نہیں یار؟ تو کلیننگ آف میٹل میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. برکس، ٹائلز ہوتی ہیں واش روم میں، بولتے نہیں ہیں، تو ٹائلز کو بھی بعد کا گند لگ جاتا ہے نا، آہستہ آہستہ میلی ہو جاتی ہیں، گندے پاؤں لے کے جاتے ہو، گندی چیزیں پھینکتے ہو وہاں پہ گھر میں اپنی ٹائلز کے اوپر، تو پھر کیا کرتے ہیں اس کو ایسڈ سے ریموو کرتے ہیں. ٹائلز جو ہیں ان کی صفائی کس سے کی جا رہی ہے؟ ایسڈ کے ساتھ. اور یہ وہاں کون سا ایسڈ یوز ہو رہا ہے؟ واش روم میں کون سا ایسڈ یوز ہو رہا ہے؟ Cl. کون سا؟ دیٹ از دا ہائیڈرو کلورک ایسڈ. کبھی کبھی غور کرنا جب پھینک کے واش روم میں باہر نکلتے تو آفٹر دیٹ نمک والی سنبھال لیتی ہے. نمک نہیں، کھانے کا نمک NaCl. تو یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سالٹس بن رہے ہوتے ہیں اس کے. HCl جو ہے، سن رہے ہو میری بات؟ ہاں. اینڈ ریموونگ دا اسکیلس فرام بوائلر. اسکیلس فرام دا بوائلر. آپ نے کبھی پانی گرم کرنے والی دیچکیاں جو ہیں، ہاں دیکھی ہیں نا، ان کے اندر وائٹ کلر کا ایک لیئر بنی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیے وہ لیئر، وہ آپ خورش کے بھی صاف کریں تو نہیں صاف ہوتی. ایسا ہی ہے. تو پیارے بچوں آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایسڈ. میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ یوز خود کریں. آپ ایک برتن لیں شیشے کا. کون سا؟ شیشے کا برتن لیں، اس کے اندر پانی ڈالیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، زیادہ ایسڈ نہ ڈالیں، تھوڑا سا ایسڈ ڈالیں تاکہ وہ ایسیڈک سولوشن بن جائے. میری بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ وہ ایسیڈک سولوشن جب پیالہ ایک بند، تقریباً میں کہتا ہوں کہ 1 ڈھکن 2 ڈھکن، زیادہ مت ڈالنا، آپ کے ہاتھ سڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، بعد میں میرے لیے پرابلم بناؤ گے. اسے پکڑیں، اس برتن میں پھینک دیں اور اس کو ہم گال دیں. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور چھوڑ دیں، اور اس کو چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے. ڈائلیوٹ یوز کیجیے گا. وہ جو لیئر بنی ہوتی ہے کیلشیم کاربونیٹ کی ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے؟ CaCO3 کی. جب کوئی بھی کاربونیٹ ایسڈ سے ری ایکشن کرے گا کتنی چیزیں بنیں گی؟ 3 چیزیں. کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں چلی جائے گی، سالٹ واٹر کے اندر ڈیزالو ہو کے بہ جائے گا، اور ساتھ پانی بنے گا. ایسا ہی ہے. تو کچھ دیر بعد جب آپ جا کے برتن کو دیکھیں گے تو بیٹا وہ سارا کا سارا جو اندر اسکل ہوگا وہ وہاں سے ریموو ہو چکا ہوگا. سمجھ آیا نہیں ہے؟ میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ آ گئی ہے نا؟
کچھ دیر کے بعد سارا اسکیل اندر سے ریموو ہو جائے گا. تو بوائلرز جو خاص طور پہ آپ کی بڑی بڑی فارمز یا آپ کی فیکٹریز یا آپ کے میں کیا کہوں جہاں پہ زیادہ پانی جو ہے اسے گرم کیا جاتا ہے وہاں پہ بھی بڑے بڑے بوائلرز ہوتے ہیں اور ان کے اندر وہ چولہا جم جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کی خون کی نالی میں آہستہ آہستہ جی کولیسٹرول جم کے اس کے ڈائیمیٹر کو چھوٹا کر دیتا ہے اور پھر خون کے گزرنے میں پرابلم ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. اسی طرح یہ جو پانی گرم کرنے کے بوائلرز ہیں ان کی نالیوں کے اندر اور ان بوائلرز کے اندر جو ہے کیلشیم کاربونیٹ کی آہستہ آہستہ لیئر بنتی رہتی ہے اور وہ لیئر جو ہے وہ آہستہ آہستہ نالیوں کے ڈائیمیٹر کو چھوٹا کرتی رہتی ہے اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نالیاں بند ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے اور بوائلر بھی پھٹ سکتا ہے. میری بات سمجھ نہیں آ رہی لگتا. تو ان سکیلز کو ان سکیلز کیا وہ لیئر جو ہوتی ہے CaCO3 اس کو ریموو کرنے کے لیے ہائیڈروکلورک ایسڈ استعمال ہوتا ہے اور اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جی ذرا جلدی سے بتا دیں. CaCO3 + HCl یاد ہے, یہاں 2 لکھوں کیونکہ کلورین کو کتنے کیلشیم کو کتنے کلورین چاہیے 2. CaCl2 بنتا ہے, ساتھ CO2 بنتا ہے اور ساتھ کیا بنتا ہے واٹر. سمجھ آ نہیں ہے. تو یہ بتا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں شامل ہو جاتی ہے, یہ پانی میں بہہ کے چلا جاتا ہے, یہ پانی کے اندر ہی رہتا ہے. تو یہ اسکیل جو ہے یہ ریموو ہو جاتا ہے, یہ وائٹ کلر کا جو اندر لیئر جمع ہوا ہوتا ہے اس کے وہ ریموو ہو جاتا ہے. یہاں پہ کسی کو پرابلم ہو بیٹا آپ اپنی چیز کو کھینچیں منہ ادھر روشنی میں کر رہے ہیں. یہاں کسی کو پرابلم ہے, کلیئر ہو گیا. نیکسٹ ہے جی نائٹرک ایسڈ, اسے کہتے ہیں شورے کا تیزاب. کس کا؟ شورے کا تیزاب اردو میں. تو پتہ نہیں کیوں یاد آ گیا آج نائٹرک ایسڈ. تو مینوفیکچرنگ آف فرٹیلائزرز کھادوں کی تیاری میں, کس کی تیاری میں؟ اور مزے کی بات یہ جو دھماکہ خیز چیزیں ہوتی ہیں, کون سی چیزیں؟ بمبز وغیرہ بنانے میں یہ استعمال ہوتا ہے, ایکسپلوسیو مٹیریلز وغیرہ میں. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد یہ سلفیورک ایسڈ اسے گندک کا تیزاب کہتے ہیں. سلفر کو گندک کہتے ہیں اردو میں, نہیں سمجھ آ. تو مینوفیکچرنگ آف کیمیکلز بہت سارے کیمیکلز تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے جی. اور ڈرگس تیار کرنے میں, دوائیاں تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے, رنگ تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے اور پینٹس تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے دھماکہ خیز چیزوں کو یاد کر لو گے یا نہیں؟ موٹی موٹی چیزیں ہیں, کیمیکلز تیار ہوں گے, ڈائز ڈرگس تیار ہوں گی, پینٹس اور ایکسپلوسیوز تیار ہوں گے. اس کے بعد بیٹا فاسفورک ایسڈ ہے. کون سا ایسڈ ہے؟ اس فاسفورکس کا تیزاب ہے H3PO4. کھادے بنانے میں استعمال ہوتا ہے. کہاں پہ؟ اور ایسڈلوئنٹس, یہ ایسڈلوئنٹس کیا ہوتے ہیں؟ فوڈ. بیٹا نوڈلز کس کس نے کھایا؟ نوڈلز نہیں کھائے؟ نہیں کھائے؟ ہاں ساروں نے کھائے. نوڈلز کے اوپر ایک سالٹ ڈالنے کے لیے ملتا ہے, کھٹا ہوتا ہے نا بیٹا. خوراک میں ترش ذائقہ پیدا کرنے کے لیے, ترش ذائقہ پیدا کرنے کے لیے فاسفورک ایسڈ جو ہے اس سے کچھ کیمیکلز تیار کیے جاتے ہیں, ان کو ایسڈلوئنٹس کہتے ہیں. خوراک کو ترش کرنے کے لیے جو آپ کیمیکلز یا ایڈیٹیوز یوز کرتے ہیں دے آر سیڈ ٹو بی دی ایسڈلوئنٹس. نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ آ گیا؟ کلیئر ہوا؟ تو نیکسٹ ہے جی سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ. یہ کچھ بیسز ہیں آپ کے. تو بیٹا سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ فارمولا سوڈیم Na اور ہائیڈرو, اس کی ویلنسی 1 ہے. اب سوپ میکنگ میں کس میں سوپ میکنگ میں استعمال ہوں گے. اور یہ سوپس کیا ہوتے ہیں پتہ آپ کو؟ صابن کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے صابن؟ میٹالک کی اسپیلنگ میں نے ٹھیک لکھی ہے, ڈبل ایل نہیں ہوتا. ہاں چلے میں بتا دیں. میٹالک سالٹس آف فیٹی ایسڈس. یہ بیٹا سالٹس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سالٹس ہوتے ہیں. کس کے؟ فیٹی ایسڈس کے. میری بات نہیں سمجھ آئی. یہ سالٹس ہیں اصل میں, یہ نمکیات ہیں جو سوپس ہیں. اور اس کے بعد آپ کیا بنائیں گے جی؟ بنانا سکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ سوپ آپ کے کسی بک پر.
تو ڈرین کلینرز یہ آپ کا پریکٹیکل بھی ہے. ڈرین کلینرز کیا ہوتے ہیں؟ نالیوں کی صفائی کرنے کے لیے. نہیں سمجھے؟ واش روم وغیرہ کی صفائی کے لیے. پھر جی پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ تو میکنگ لیکوڈ سوپ. کون سا سوپ؟ وہ آج کل نہیں وہ یوں مارتے ہیں ہاتھ اور وہاں سے لیکوڈ نکلتا ہے شیمپو والا, جلدی جلدی بندہ ہاتھ دھو لیتا ہے, ورنہ کہتا ہے دھوتے رہو. مشہوری دیکھی نا وہ سارا وہ بیچارہ لگا رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں 3 سیکنڈز میں ہاتھ صاف ہے. تو لیکوڈ سوپ بنانے میں اور شیونگ کریم بنانے میں. نہیں سمجھے میری بات. نیکسٹ ہے بچوں کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ, اسے لائم واٹر بھی کہتے ہیں. سن رہے ہو؟ اسے لائم واٹر بھی کہتے ہیں, سلیکڈ لائم بھی کہتے ہیں. سمجھ آ رہا نہیں؟ اسے ملک آف لائم بھی کہتے ہیں اور اسے کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ بھی کہتے ہیں. کلیئر ہوا؟ میرے خیال میں نہیں ہوا. ہو گیا؟ آپ کا سوڈیم اور پوٹاشیم پہلے گروپ میں ہے نا حالی نے کی رب سے فریاد, سوڈیم اور پوٹاشیم اوپر نیچے آ رہے ہیں. تو پہلے گروپ کے 2 میٹلز کے ہائیڈرو آکسائڈ پڑھ لیے, اب دوسرے گروپ کی 2 میٹلز کے پڑھیں گے. میری بات ہی نہیں سمجھ رہے آپ, آواز ہی نہیں آتی ہے آپ کی. تو سمجھ آیا؟ اب بچے میکنگ مورٹا ہے. یہ کیا ہوتا ہے مورٹر کیا ہوتا ہے؟ گارا سمجھتے ہو؟ گارا سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ یہ سیمنٹ جو لگاتے ہیں آپ اینٹوں کے درمیان میں, وہ گارا دیتے ہیں نا آپ اسٹیچوز بنانے کے لیے. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ اسٹیچوز بنانے کے لیے, اسٹیچو کا مجسمے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ ڈالتے ہیں میکنگ, ایک کمپوننٹ ہوتا ہے کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ میں, اسٹیچوز بنانے کے لیے ڈالتے ہیں اس مسالے کے اندر. تو اس سے اس کا جو چکنا پن ہے, میری بات سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ اس کا جو چپکنے والا, اس کی جو کیا کہوں, اس کی چپچپاہٹ بڑھ جاتی ہے. تو یہ اس میں استعمال ہوتا ہے مسالہ بنانے میں. پھر پلاسٹرز, کبھی کبھی ہڈی ٹوٹ جائے, ہاں نہیں تو اس کے اوپر وہ چڑھاتے ہیں پلسٹرز وغیرہ, وہ بنانے میں. سیمنٹ بنانے میں استعمال ہے, سیمنٹ بنانے میں. زیادہ تر کنسٹرکشن ورک میں استعمال ہوتا ہے. یہ بھی آپ نے چونا کیا نا دیواروں پہ, اس پہ ڈسٹمپر کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے نہیں ہو صحیح کر کے اونچی آواز سے. سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ چلے میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ, اسے ملک آف لائم بھی کہتے ہیں. ملک آف لائم کہیں گے یا ملک آف میگنیشیا کہیں گے؟ ملک آف میگنیشیا. گڈ, نائنتھ میں پڑھا تھا نا مجھ سے. اسے استعمال کرتے ہیں اینٹیسڈ بنانے میں. کیا اینٹیسڈ کیا ہے؟ ہاں اینٹیسڈ کیا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے؟ اسے ویسے کہتے ہیں ترشا توڑ. میں نے اس کا ترجمہ پڑھا تھا تو انہوں نے لکھا ہوا ترشا توڑ. یہ ترشا توڑ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ بولو گے تو جان چھوٹے گی, نہیں بولو گے تو جان نہیں چھوٹے گی. میرا وعدہ رہا آپ سے, بولو گے تو جان چھوٹے گی ورنہ جان نہیں چھوٹے گی. جی بولو گے تو جان چھوٹے گی ورنہ جان نہیں چھوٹے گی. اینٹیسڈ کیا؟ انو, پتہ انو, ہاں ایسیڈیٹی کو ختم کرتا ہے. سیم تھنگ فار ملک آف میگنیشیا. اینٹیسڈ ہے, یہ آپ کے معدے کے اندر جو تیزابی ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کون سا ریئیکشن ہوتا ہے معدے میں؟ یہ بیس ہے نا, اور معدے کے اندر کون سا تیزاب ہوتا ہے؟ HCl. اور یاد آ رہا, ادھر سے 2 لگیں گے, MgCl2 بنے گا, یہ سالٹ بن گیا. کیا بن گیا؟ اور ساتھ کیا بنے گا؟ واٹر. 2 واٹر کے مالیکیولز بنیں گے. سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو یہ دیکھو پیچھے آپ کا ایسڈ تو باقی نہیں رہا, ایسڈ تو ختم ہو جائے گا. یہ آپ کے معدے میں تیزابیت پیدا نہیں کرتا. سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ تو اینٹیسڈ بنانے میں. لیکزیٹیوز کیا ہیں؟ لیکزیٹیوز بولتے نہیں ہو, بولو بھائی. اردو میں بیٹے ایک بیماری جس کو قبض کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں قبض. کیا ہوتا ہے؟ اسٹول, بڑا پیشاب جو ہے آپ کی لارج انٹسٹائن میں, جو آپ کی بڑی آنت ہے اس کے اندر بیٹا پانی زیادہ ایبزارب ہو جانے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور جسم سے باہر نہیں آتا, بڑی مشکل سے بیٹا وہ باہر آتا ہے. تو اس کو جسم سے کیا کر
پتلا کر کے باہر نکالنے کے لیے جو میڈیسنز یوز ہوتی ہیں انہیں قبض کشا دوائیاں کہتے ہیں، وہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکزیٹوز، پرابلم کسی کو. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ چیزیں ہیں. سوڈیم ہائیڈروکسائڈ آپ کا ایک بیس ہے، کہاں کہاں یوز ہوا. پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ ایک بیس ہے، کہاں کہاں پہ یوز ہوا. کیلشیم ہائیڈروکسائڈ ایک بیس ہے، کہاں کہاں پہ یوز ہوا. میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ زیادہ تر آپ کے نا میڈیسنز میں یوز ہو رہا ہے. اور آپ کا فاسفورک ایسڈ آپ کے زیادہ تر جو آپ کے میں کہوں گا ایڈیٹیوز جو خوراک کو کے ذائقوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیمیکلز بناتے ہیں، ان میں استعمال ہو رہا ہے. میری بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی آپ کو؟ اچھا ایک چیز رہ گئی ہے، لمیٹیشنز آپ آ رہے ہیں اس تھیوری، لوری برانسٹیڈ تھیوری بعد میں شروع کریں گے. اچھا بیٹا لمیٹیشنز کا کیا مطلب ہے؟ کمیاں، خامیاں کس کی؟ RNS تھیوری کی. تو RNS تھیوری جو ہے انہوں نے کہا کہ سبسٹانس دیٹ آئنائزز ان واٹر ٹو گیو ایچ فار دی ڈیوائن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے آپ بیس کو چیک کرنا چاہیں، چاہے آپ ایسڈ کو چیک کرنا چاہیں، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا ایکوس سولوشن جو ہے یہ تھیوری صرف اس پہ اپلائی ہو سکتی ہے. سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو یہ اس کی لمیٹیشن ہے کہ RNS تھیوری از اپلیکیبل اونلی ٹو ایکوس سولوشنز. پہلی اس کی لمیٹیشن. دوسری اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ RNS تھیوری ڈز ناٹ ایکسپلین وائی کمپاؤنڈس. RNS کی تھیوری جو ہے وہ اس بات کی وضاحت نہیں کرتی کہ مرکبات جیسا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، ایٹسٹرا اور ایسڈس، یہ بھی ایسیڈک ہیں. وائی؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب نہیں دیتی. دیر از نو ایچ پازیٹیو آئن ان CO2 اینڈ SO2. ان میں جو کوئی ایچ آئن نہیں ہے پروڈیوس کریں گے. سو دیکھو ہو دے آر ایسڈس. سمجھ آیا نہیں ہے؟ اور دوسری بات بیٹا یہ RNS کی تھیوری جو ہے ڈز ناٹ ایکسپلین، تیسرا پوائنٹ سوری، ڈز ناٹ ایکسپلین وائی کمپاؤنڈ سچ ایز امونیا NH3 آر بیسز. ویسے یہ بیس ہے لیکن جو RNS کی تھیوری ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے، وہ اپروپریٹ نہیں ہے کہ وہ ایکسپلین کر سکے NH3 کو کہ یہ بیس ہے. سو دیر از نو OH گروپ ان اٹ. اس کے اندر کوئی OH گروپ نہیں ہے لیکن یہ بیس ہے. SCO2 اور SO2 ایسڈز ہیں لیکن ان میں کوئی ایچ پازیٹیو آئن یہ پروڈیوس نہیں کرتے آن ڈیزولوشن ان واٹر. سو RNS کی تھیوری کی 3 لمیٹیشنز ہیں. پہلی بات اٹ از اپلیکیبل آن دا ایکوس سولوشنز. دوسری بات it is unable to explain why CO2 and SO2 are the acids, and number 3 it is unable to explain NH3 is why NH3 is base, and there is no OH group in the NH3 or the ammonia, and similarly there is no H positive ion or there is no H atom in CO2 and SO2. So یہ اس کی 3 لمیٹیشنز اپنے مائنڈ میں رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.